آج ہم مقدس متی کی انجیل اس کا 18واں باب اور اس کی آیات 12 تا 14 پر دھیان و گیان کریں گے، اور آج ہم آپ کو گھر لے جا رہے ہیں اس کے بارے میں سنیں گے۔ تمہارا کیا خیال ہے اگر کسی آدمی کی 100 بھیڑیں ہوں اور ان میں سے ایک بھٹک جائے تو کیا وہ 99 کو پہاڑوں پر نہ چھوڑے گا اور اس بھٹکی ہوئی کی تلاش میں نہ جائے گا؟ اور اگر ایسا ہو کہ اسے پائے تو میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ ان 99 کی نسبت جو نہ بھٹکی اس کے سبب سے زیادہ خوش ہوگا۔ اسی طرح تمہارا باپ جو آسمان پر ہے نہیں چاہتا کہ ان چھوٹوں میں سے ایک بھی ہلاک ہو۔ گمراہ ہونا بہت آسان ہے۔ بہت سی آوارہ روحیں ہیں جو کھوئی ہوئی الجھن میں اور چرواہے کی محتاج ہیں۔ شاید اس بھٹکنے کی بہت سی وجوہات ہیں، بشمول جسمانی لذت کا لالچ، پیسے کا لالچ، غرور، غصہ اور خود غرضی کی طرف لالچ، الجھن، اور اس کے علاوہ اور بہت کچھ۔ آج کی انجیل کا حوالہ اس حقیقت کے بارے میں اتنا زیادہ اہم نہیں ہے کہ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، بلکہ یہ خدا کی خواہش کے بارے میں ہے کہ وہ ان بھٹکی ہوئی روحوں کو دوبارہ جیت لے۔ جب انسان خدا سے بھٹک جاتا ہے تو وہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ یہی ہماری انسانی زندگی کی حالت کی حقیقت ہے۔ زندگی میں مطمئن ہونے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو پیار اور محبت کے ساتھ خدا کے حوالے کر دیں۔ خدا اور خدا ہی ہمیں پورا کرتا ہے۔ خدا اور خدا ہی ہمیں خوشی عطا کر سکتا ہے۔ پس جب کوئی شخص خدا سے بھٹک رہا ہو اور اندر سے خالی رہ جائے تو اسے انتخاب کرنا ہوگا۔ کیا وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر کے خدا کی طرف پلٹ جائیں گے یا وہ کہیں اور اطمینان حاصل کرتے رہیں گے؟ اپنے گناہوں سے توبہ کرنے اور خدا کی طرف رجوع کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہمارا فخر ہے۔ گناہ کو تسلیم کرنا مشکل ہے۔ یہ تسلیم کرنا مشکل ہے کہ ہم گمراہ ہو گئے ہیں۔ ہم نے جو کچھ کیا ہے اس کو قبول کرنا اور اس کے لیے خدا کی رحمت اور شفقت کے لیے خدا کی طرف رجوع کرنا مشکل ہے۔ آج کی انجیل مقدس خاص طور پر اس گناہگار کے لیے ہے جو بھٹک گیا ہے۔ یہ ہمیں خدا کی ایسی تصویر پیش کرتی ہے جو غیر معمولی طور پر دعوت دینے والا ہے۔ یہ ایک خدا کی ایسی منظر کشی ہے جو آوارہ بھیڑوں کی تلاش میں نکلتا ہے۔ لیکن آج کی انجیل مقدس میں سب سے اہم منظر کشی چرواہے کی خوشی ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جب خدا ہمیں ڈھونڈتا ہے اور ہم تک پہنچ جاتا ہے تو ہمیں مزید شرمندہ نہیں ہونا چاہیے۔ خدا اس شخص کی مذمت نہیں کرتا جو غمگین ہے، اس کی بجائے وہ خوش ہوتا ہے اور اس روح کو گھر واپس لے جاتا ہے۔ جب بھی ہم زندگی میں بھٹکنا شروع کر دیتے ہیں اور گناہ کی زندگی میں گر جاتے ہیں، ہمیں خدا کی اس تصویر کو سمجھنا چاہیے اور جاننا چاہیے کہ یہ ہم پر لاگو ہوتی ہے۔ یہ سچ اور حقیقت ہے کہ گناہ ذلت امیز ہے اور ذلت کا سامنا کرنا مشکل ہے، لیکن یہ پاک کرنے والا بھی ہے۔ اور اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار کر کے اس ذلت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں تو آزادی کی ایک نہ ختم ہونے والی حد ہمارا انتظار کر رہی ہے۔
یہ آزادی خاص طور پر خدا کی خوشی اور ہمیں گھر لے جانے کی صورت میں آتی ہے۔ آج اچھے چرواہے کی مقدس تصویر پر غور کریں جو تند ہی سے ہماری تلاش میں ہے، ہم تک پہنچنے، ہمارے ساتھ دوبارہ ملنے، ہمیں معاف کرنے اور ہمیں پیار سے گھر لے جانے کی اس کی محبت بری خواہش دیکھیں۔ فیصلے کے خوف کو منتشر ہونے دیں، اپنے آپ کو عاجز کریں اور اپنے گناہ کو تسلیم کریں۔ تسلیم کریں کہ ہم خود اس پر قابو پانے کے قابل نہیں ہیں۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو اچھے چرواہے کا دل خوش ہوگا، کیونکہ وہ ہمیں اوپر اٹھاتا ہے اور ہمیں آزادی تک لے جاتا ہے۔ خداوند یسوع ہمارے اچھے چرواہے، آپ کی محبت اور شفقت ناقابل یقین ہے۔ آپ سب سے زیادہ رحم کرنے والے خدا ہیں۔ برائے کرم ہماری آنکھیں کھول دیں تاکہ آپ جیسے ہیں ہم آپ کو ویسا دیکھ سکیں، اور ہمارے دلوں سے تمام خوف دور کر دیں۔ برائے کرم ہمیں ہمارے گناہ معاف کر دیں اور ہمیں واپس اپنے گلے میں لے جائیں۔ خداوند یسوع مسیح ہمارا بھروسہ آپ پر ہے، آمین۔